نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ، طلبہ، طالبات، جملہ سامعین و ناظرین اور مجالس العلم کے سلسلہ کے ذریعے پوری دنیا کے متعلمین اور متعلمات اور مستفیدین و مستفیدات، الحمدللہ تعالی ہم نے پچھلی نشست ضرورت مذہب اور وجود باری تعالیٰ کے موضوع پر اور مذہب کی ضرورت کو ثابت کرنے اور وجود باری تعالیٰ پر عقیدہ رکھنے کی ضرورت کو واضح کرنے کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا. آج ہم ایک دوسری دلیل کو شروع کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو معاشرے کے اندر اخلاقی ضابطے اور معاشرتی قدریں ہیں، اخلاقی اور انسانی قدریں جو معاشروں میں پائی جاتی ہیں، ان سے استدلال بھی اسی دلیل کا حصہ ہوگا. قدیم فلسفے کی بات کر رہا ہوں اور یہ کتاب میں ریفرنس کے لیے جو دے رہا ہوں، یہ آپ نے نام سنا ہوگا برٹرینڈ رسل کا. برٹرینڈ رسل معروف نام ہے. تو اس کی کتاب ہے ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی. اب میں اس سے ریفرنسز دوں گا اور دوں گا صرف اینشنٹ فلاسفی کے. جس زمانے معاشرے میں انسان کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا سفر جاری ہوا، مذہب کو ایک طرف رکھتے ہوئے فلاسفی کا سفر، تو فلسفہ قدیم، اور جب آ کے وہ سفر بند ہوا، آج کی نشست میں وہاں تک کریں گے بات. اور 1000 سال میں تو کہ اسلام کا دخل آ جاتا ہے، وہ بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ. تو اب جب اس اینگل پہ آتے ہیں تو یہ معلوم تاریخ، مغربی فلسفے کی معلوم جو تاریخ ہے اس ارتقاء کی، اس کا سب سے پہلا صحرا معروف طور پہ جس کا لٹریچر، جن کی کوئی کتاب، جن کی کوئی تعلیمات، جن کے ویژنز، جن کی تھیوریز، جن کے اقوال ریکارڈ پر ہیں ہسٹری پر، وہ سب سے پہلا سقراط ہے، سوکریٹس. اور اس کی جو اپالوجی ہے، جو اس نے سب سے معروف، اس کی جو منبع ہے اس کے علم کا، اس کی آراء کا، اقوال کا، اپالوجی. اب میں بیسک چیز جو سمجھا رہا ہوں وہ یہ، ان کے فلسفوں سے مختلف چیزوں کے بارے میں، کہ مادہ کے بارے میں، میٹر کے بارے میں کیا کہتے تھے، سول کے بارے میں کیا کہا، آپ سمجھ گئے نا، مختلف چیزوں کے بارے میں اور کائنات کی تشکیل کے بارے میں، ہوا کے بارے میں خیال، آگ کے بارے میں، یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے. اور ان کا فلسفہ اوورآل کیا تھا، سیاسی فلسفہ کیا تھا، ان کا فلاں سبجیکٹ پر کیا تھا، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. ہمارا سبجیکٹ ہے وجود باری تعالیٰ اور ضرورت مذہب. صرف اس ایک نقطے پر میں ریلیونٹ ریفرنسز کوٹ کروں گا. تو سوکریٹ سے اوپر نون ہسٹری جس کے ریکارڈز محفوظ ہوں اور قابل اعتماد ہوں، وہ زیادہ نہیں. اس کے اپنے سورسز ہیں، جہاں جہاں سے لیا، میں ان طرف نہیں جا رہا ہوں. تو اس کے اندر اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ سب سے پہلا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فلسفی، قدیم فلسفے کے زمانے کا، جس سے آگے ارتقاء شروع ہوتا ہے، اور جنہوں نے معاشروں میں ظلم اور جبر کے خلاف جنگ لڑی اور اپنی تعلیمات کے ذریعے، اقوال کے ذریعے، تھاٹس کے ذریعے معاشرے میں قدریں ڈالیں. وہ جسے ہم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے معاشروں کی قدریں ہیں، اجتماعی ضمیر ہے، شروع سے انسان اچھے برے کی تمیز کرنا سیکھ گیا تھا. تو میں نے سوال کیا کہ وہ سیکھا کیسے تھا، کہاں سے سیکھا تھا، کب سے سیکھا تھا؟ کسی نے سکھایا ہوگا، کسی نے وہ باتیں کی ہوں گی، اور وہ باتیں کی ہوں گی، کسی کی باتوں سے ضمیر میں، ذہن میں، خیال ذہنوں میں یہ آیا ہوگا، کہیں سے سوسائٹی نے پک اپ کیا ہوگا. وہ جو اوریجن کی بات کر رہا ہوں، تو جنہوں نے یہ باتیں کی، لکھی، جو فلسفہ قدیم کی تاریخ ہے اور جو اس کے بانی ہیں، ان کے اندر بھی یہ جو روشنی ملی وہ بھی مذہب سے ملی تھی، کیونکہ وہ اللہ کے وجود کے قائل تھے، ان کا عقیدہ تھا اللہ پر. اب وہ اپالوجی میں لکھتا ہے، ناؤ گاڈ
اور گاڈ کیپٹل جی کے ساتھ ہے، ذہن میں رکھ لیں، وہ چھوٹے جی والا نہیں ہے کہ جس میں اشارہ بتوں کی طرف اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے بندوں کے بنائے ہوئے خداؤں کی طرف. نو، گاڈ orders me to fulfill the philosopher's mission of searching into myself and other men. وہ کہتا ہے کہ اب خدا مجھے حکم دے رہا ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جو ایک فلسفی کا مشن ہے، اس فلسفی کا جو مقصود حیات ہے اس کو پورا کروں، اور میں اپنے نفس کی بھی خبر لوں اور معرفت حاصل کروں، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. یعنی انسان کیا ہے، انسانی نفس کیا ہے، اور دوسرے کیا ہیں، اور انسانوں کے رشتے کیا ہیں، اس کا میں جائزہ لوں، اسٹڈی کروں، اور یہ حکم مجھے میرے خدا نے دیا ہے. پہلا ریفرنس میں نے اس لیے دیا تاکہ صرف یہ ایک یہی نقطہ ہر جگہ تھوڑے تھوڑے حوالوں سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کے ماننے والے لوگ تھے جنہوں نے یہ فلسفے کے ذریعے شعور معاشروں میں ڈالا. مذہب سے ایک طرف، اب میاں کی بات اس وقت نہیں ہو رہی، رسول اعظام کی بات نہیں ہو رہی، آسمانی کتب اور وحی کی بات نہیں ہو رہی، اس کو تو ثابت کر رہے ہیں کہ اس دور میں جب آج کا آدمی مذہب کا انکار کرتا ہے تو وہ سوکریٹ کو مانتا ہے کہ انسانی عقل کا جو سفر ہے اور فلسفے کا سفر وہاں سے شروع ہوا. ٹھیک ہے، فلسفہ میں تبدیلیاں آ گئیں، ان سے بحث نہیں ہے، وہ ہمارا اس وقت سبجیکٹ انڈر ڈسکشن نہیں ہے. ویوز چینج ہوتے رہتے ہیں، فلوسافیکل ویوز چینج ہوئے، اپروچز چینج ہوئی، ریسرچ چینج ہوئی، وہ درست بات ہے. لیکن کہنا چاہتا ہوں مذہب سے ہٹ کر جہاں سے انسانی عقل کے ارتقاء کا سفر شروع ہوا، اور وہ جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں، اور آج انکار مذہب کرنے والا فلسفے کو ایز اے ہول مانتا ہے اور اس کے فاؤنڈنگ فادرز کو مانتا ہے، تو بتانا چاہتا ہوں کہ فلسفے کی بھی زمین میں مذہب کا دخل تھا. تصورات خلط ملط ہو سکتے ہیں، ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ بات ہے اور ہے بھی، مگر بیسک ایک نقطے پہ کنسنٹریٹ کر لیں. اور پھر وہ کہتا ہے مین آف ایتھنز آئی آنر اینڈ لو یو. یہ ایتھنز کیپٹل ہے گریس کا، یونان کا، وہاں کے لوگوں کو خطاب کر رہا ہے سوکریٹس. کہتا ہے ایتھن کے رہنے والوں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں، بٹ آئی شیل اوبے گاڈ رادر دین یو. لیکن اطاعت میں اللہ کی کروں گا، خدا کی کروں گا، تمہاری نہیں کروں گا. حکمرانوں کو جواب دے رہا ہے، ایتھنز کے حکمرانوں کو، وہاں کے لوگوں کو. تو اطاعت خدا کی بات کر رہا ہے. یہاں سے فلسفہ شروع ہو رہا ہے. تو گویا فلسفہ کی زمین میں جو کچھ اگا اس کا بیج بھی مذہب کا تھا. اب جتنا جتنا کوئی مذہب کے زیادہ قریب ہوا اور مذہب کا علم اور معرفت میں بڑھ گیا، اتنا کنسیپٹ اس کا درست ہوتا چلا گیا. اور جہاں مذہب سے وہ پریکٹیکلی دور رہا اور اس کا مطالعہ زیادہ نہیں کیا، مہارت حاصل نہیں کی، وہاں اس کے تصورات خلط ملط ہوتے گئے، اس میں کنسیپٹس میں کنفیوژن آتے گئے، چونکہ وہ ڈیولپ فلسفے کو کر رہا ہے. دیکھیے، وہ مذہب کا اسپیشلسٹ نہیں ہے، وہ تھیالوجسٹ نہیں ہے، وہ فلاسفر ہے. اگر تھیالوجی کا اسپیشلسٹ ہوتا تو اس کی بات اور زیادہ کنسیپچولی کلیئر ہوتی چلی جاتی. مگر چونکہ تھیالوجین نہیں ہے، وہ ہے فلاسفر، لہذا فلسفے کو ڈیولپ کر رہا ہے پیور عقل کے ساتھ. تو کنسیپٹس میں اختلاف ہے، کنفیوژنز ہے، ہوگا، ہو سکتے گا. جب مجرد فلسفہ چلے گا تنہا عقل کے انٹلیکچوئل فیلڈ میں تو ڈیفینیٹلی وہ فرق آئے گا. مگر بیسک چیز بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر بھی بیج مذہب کا ہے، وہاں بھی گنجائش نہیں اس فلسفے کو بھی، اور سب سے بنیادی فلاسفرز کو بھی انکار خدا کی گنجائش ادھر بھی نہیں تھی. اس کا اقرار ہے، وہ خدا کو مانتا ہے، اور خدا کو ماننے کا مطلب اس کا مذہب پر ایمان ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا حکم آیا ہے مجھے کہ میں کروں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تم سے تمہاری عزت کرتا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں، مگر اطاعت اپنے خدا کی کرتا ہوں. یہ مذہب ہے. خدا کی اطاعت کرنا، خدا کے کمانڈمنٹ کو ماننا، یہ مذہب ہے. تو اس کو پریکٹس کر رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے فار نو دیٹ دس از دا کمانڈ آف گاڈ اینڈ آئی بلیو دیٹ نو گریٹر گڈ ہیز ایور ہیپنڈ ان دا اسٹیٹ دین مائی سروس ٹو دا گاڈ. وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے آج تک کیا، کوئی کام اس عمل سے بہتر نہیں کر سکا اور نہ ہو سکتا ہے اس پوری ریاست میں. کس عمل سے؟
اللہ کی خدمت کرنے، اللہ کی عبادت کرنے اور اللہ کی اطاعت کرنے سے بہتر کوئی کام زندگی میں نہیں۔ اب یہ سب سے پہلے معروف فلسفی جس سے فلسفے کی آگے فصل چلی ہے، یہ اس کا عقیدہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اپنی ڈیتھ سے پہلے the hour of departure has arrived and we go our ways, I to die and you to live, which is better God only knows۔ اس نے کہا میری موت کا وقت، یہاں سے سفر کرنے کا وقت آن پہنچا، اب ہمارے رستے جدا ہوتے ہیں، یعنی میں موت کی راہ پر جا رہا ہوں اور تم ابھی زندگی، دنیاوی زندگی کی راہ پر ہو۔ ہم میں سے کس کا راستہ اور طرز عمل بہتر ہے یہ کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اللہ کے، خدا کے۔ اس کے بعد پھر وہ ابھی وہی بات چل رہی ہے آگے۔ اب اس کے بعد پلیٹو آ جاتا ہے۔ یہ سقراط تھا، سوکریٹس، اب پلیٹو ہے، افلاطون، آپ نے نام تو سنا ہے پلیٹو۔ اب پلیٹو کی معروف کتاب ہے ریپبلک، اس کی تھی اپالوجی، یہ ریپبلک۔ ریپبلک میں اس نے ایک جگہ چیپٹر پہ ڈاکٹرنز آف آئیڈیاز اور فارمز کو ڈسکس کیا ہے، اور وہاں علم اور رائے کا فرق سمجھاتا ہے۔ اور وہاں وہ کہتا ہے آف دس ون بیڈ، پیچھے کوئی بیڈز کی اقسام اس نے ایسی بیان کی ہیں، آئیڈیا اور فارم کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہوئے کہتا ہے دیر آر ڈفرینٹ فارمز آف بیڈز۔ آف دس ون بیڈ میڈ بائی گاڈ دیر کین بی نالج، بٹ ان ریسپیکٹ آف دا مینی بیڈز میڈ بائی کارپینٹرز دیر کین بی اونلی اوپینین۔ اس نے کہا وہ بستر جو اللہ نے بنایا ہے، یہاں وہ ذہن کی، دماغ کی، عقل کی بات کر رہا ہے، جو اللہ نے بنایا ہے، تو اس کے اوپر جو چیز آتی ہے وہ نالج ہے۔ وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ علم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے، جس کے پیچھے خدا کی ریولیشن ہو۔ لفظ ریولیشن کا نہیں بولا، مگر انڈائریکٹلی ریولیشن کی بات کر رہا ہے۔ جو بات اللہ کی طرف سے آئے وہ نالج ہے۔ اور وہ بیڈ جو کارپینٹرز بناتا ہے، بستر کی مثال دے کر، جو ترخان کارپینٹر بناتے ہیں بیڈ لکڑی کے، اس پر جو کچھ آتا ہے وہ اونلی دیٹ از اوپینین، اس کو رائے کہتے ہیں۔ یعنی اس میں ظن ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے، وہ علم نہیں ہے۔ تو انسان کی تخلیق کردہ شے کو رائے کہہ رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی معرفت کو علم کہہ رہا ہے۔ یہ کنسیپٹ ہے پلیٹو کا۔ پھر اس کے بعد آگے وہ کہتا ہے پلیٹو کا جو ایک ویژن ہے وہ ہے ویژن آف ٹروتھ۔ فلاسفی میں جو پلیٹو کا ویژن ہے، فلاسفی، وہ ویژن آف ٹروتھ ہے۔ اور پلیٹو کے نزدیک، یعنی افلاطون کے نزدیک، جو یہ ویژن ہے ٹروتھ، یہ پیورلی انٹلیکچوئل نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ پیورلی انٹلیکچوئل، اٹ از ناٹ میئرلی وزڈم بٹ لو آف وزڈم۔ اور یہاں پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو لو آف وزڈم ہے، اسپینوزاز انٹلیکچوئل لو آف گاڈ۔ ایک اور فلسفی ہے جس کو کوٹ کرتا ہے، یہ برٹن رسل نے اس ہسٹری میں ریفرنس دیا ہے پورا۔ تو اسپینوزا جو فلسفی ہے اس کا بھی کہتا ہے لو آف گاڈ، یہ لو آف وزڈم ہے، اور اس کو ویژن آف ٹروتھ کہتا ہے۔ تو ٹروتھ کو، حقیقت علیہ کو، الٹیمیٹ ٹروتھ کو وہ اللہ کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ سوکریٹس نے یہ کہا، وہ جو میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ پلیٹو سے پہلے سوکریٹس کی بات پھر کوٹ کر رہا ہے یہاں۔ آخری جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اور اس کو اجازت دے دی گئی کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ فریلی بات چیت کر لو، ان کے ساتھ کنورسیشن کر لو، تو وہ اس وقت بات کرتا ہے ان کو۔ یہاں سے جو تھیوری پلیٹو نے جو فلسفہ لیا ہے تو اس کی پھر بیک گراؤنڈ کوٹ ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے دو اینی ون ہو ہیز دا اسپرٹ آف فلاسفی ول ناٹ فیئر ڈیتھ۔ اب فلسفہ ان کے نزدیک معرفت ہے، تو وہ اس کا کہنا مقصود یہ ہے کہ جو شخص عارف ہے وہ اس وقت، اگر آپ ان تمام لوگوں کو
پلیٹو کو پڑھیں، سوکریٹس کو پڑھیں، ارسطوٹل کو پڑھیں، یہ پرانے جن کو پڑھتے ہیں تو آپ فلسفی کی جب تعریفات پڑھتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کنسیپٹ اس کا معرفت ہے، معرفت نفس ہے، معرفت وجود ہے، معرفت ذات ہے، معرفت کائنات ہے، معرفت مادہ ہے، معرفت نفس و روح ہے، معرفت خدا ہے، وہ معرفت ان جنرل ہے۔ تو وہ پھر فلسفر کو وہ عارف کے معنی میں لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص عارف ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، بٹ آن دا کنٹری ول ویلکم اٹ، وہ موت کو ویلکم کرے گا۔ یٹ ہی ول ناٹ ٹیک ہز اون لائف، لیکن وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ موت کو ویلکم کر رہا ہے تو ایسا نہیں کرے گا کہ وہ ویلکم کرنے کے لیے خودکشی کر لے، موت کو دعوت دے اور خودکشی، ایسا نہیں کر سکتا عارف۔ موت کو ویلکم کر رہا ہے مگر خودکشی کو ڈس اپروو کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ یٹ ہی ول ناٹ ٹیک ہز اون لائف فار دیٹ از ہیلڈ ٹو بی ان لافل، کیونکہ خودکشی کو ان لافل یعنی حرام ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اب اس وقت کے موجودہ قوانین میں تو ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اس وقت کے جو نافذ العمل قوانین تھے حکمرانوں کے، ان میں تو یہ حرام نہیں تھی، مگر اس نے کہا اینڈ دیٹ از ہیلڈ ٹو بی ان لافل، اس کا مطلب ہے وہ کسی مذہب پر، ایک بالائی ڈسپلن پر، ایک اسپریچول ڈسپلن پر یقین رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے جو ریاستی قوانین سے بالا تر ہے، اور اس کو وہ ایمان رکھتا ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ موت سے عارف محبت کرتا ہے، مرنے کو پسند کرتا ہے، مگر خود مرنے کا اہتمام نہیں کرتا، خودکشی کیوں؟ اس کو حرام ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ تو حرام ڈکلیئر کرنے والے کو مان رہا ہے اور اس کے لاز کو مان رہا ہے کہ وہ کس نے ڈکلیئر کیا۔ یہاں میں آگے چل کے یہی کوٹ کروں گا پھر آپ کے، یہ پلیٹو اپنے پورے فلسفے میں چیز دے رہا ہے اور سوکریٹس کو کوٹ کرتے ہوئے، اور وہ کہتا ہے کہ unlawful ہے۔ his friends inquire، پھر اس کے دوست اس سے پوچھتے ہیں موت سے قبل اس وقت کہ یہ کس طرح حرام ہے، کس طرح ممنوع ہے خودکشی۔ his friends inquire why suicide is held to be unlawful، کہ یہ خودکشی unlawful یعنی حرام کیوں ڈکلیئر کی گئی ہے، اس کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے۔ اس پر پھر وہ جواب دیتا ہے، سوکریٹس جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہی کمپیئرز دا ریلیشن آف مین ٹو گاڈ۔ بیان سارا پلیٹو افلاطون کے فلسفے کی اس وقت بات کر رہے ہیں، اور افلاطون یعنی پلیٹو کوٹ کر رہا ہے سوکریٹس کی وہ بیان، آخری تقریر۔ تو سوکریٹس کا سقراط کا فلسفہ کوٹ کر کے اپنے ویو پوائنٹ کو اسٹیبلش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے تو سوکریٹس نے جواب دیا ہی کمپیئرز دا ریلیشن آف مین ٹو گاڈ۔ جب اس سے اس کے دوستوں نے پوچھا، اس کے فالوورز نے، کہ خودکشی کیوں حرام کی گئی ہے، تو اس نے جواب دیا، تو جواب میں اس نے بندے کا خدا کے ساتھ رشتہ بیان کیا۔ بندے کا خدا کے ساتھ رشتہ کیسا ہے؟ وہ مثال دیتا ہے with that of cattle to their owner۔ اگر آپ کو اس کی کسی مثال سے اختلاف ہو، مجھے بھی اختلاف ہوگا، یہ زیر بحث نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کے پیروکار نہیں ہیں، کوئی وہ مذہب کا بانی نہیں ہے۔ میں تو صرف ایک نقطہ اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ یہ تمام قدیم فلسفے کے بانی جنہوں نے فلسفے کا، عقل کا یہ شعور، نیکی بدی کا، اچھائی کا، برائی کا، گڈ اور ایول کا بطریق فلسفہ، بطریق عقل انسانی سوسائٹی میں دیا، اور جس کے فالوور ہیں مغرب کے فلسفی اور عقل پرست جس کے فالوور ہیں، میں یہ بات اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ ان کے فلسفے کی زمین میں بھی بیج مذہب کا تھا، وہ بھی مذہب کو ماننے والے اور خدا کا اقرار کرنے والے تھے، وہاں بھی خدا کا انکار اور مذہب کا انکار نہیں تھا۔ بس یہ نقطہ اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ تصورات میں نے پہلے بھی واضح کر دیا، اختلاف ہو سکتا ہے، مثالیں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، آپ کوئی مثال آپ کو اچھی لگے گی، کوئی نہیں اچھی لگے گی، وہ ڈیفرنٹ میٹر ہے۔ تو اس نے کہا جس طرح مویشی کا مالک ہوتا ہے اور مویشیوں کا اپنے مالک کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ہمارا بندوں کا اپنے خدا کے ساتھ اس طرح کا رشتہ ہے۔ You would be angry, he says, if your ox took the liberty of putting himself out of the way۔ وہ کہتا ہے یقیناً آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ اگر آپ کا بیل، جو آپ کے مویشی، آپ کا بیل
جس کو آپ نے باندھ رکھا ہے اور ایک رستے پر چلنے کا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کا دیا ہوا رستہ چھوڑ کر آزادی لے لے، بالکل ٹوٹل ایبسلیوٹ انڈیپینڈنس لے لے، فریڈم، اور وہ رستے سے ہٹ کر اپنی مرضی جدھر چاہے بھاگنا شروع کر دے، اس نے کہا آپ ناراض ہوں گے، اس کا طرز عمل آپ کو قبول نہیں ہوگا کہ میرے مویشی، میرا بیل میرے دیے ہوئے راستے سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کیوں بھاگا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں سو جس طرح آپ کو اچھا نہیں لگے گا، اس طرح مویشی اور مالک کا جو رشتہ ہے یہ بندوں کا رشتہ خدا سے ہے، لہذا خدا ناراض ہوگا اگر اس کا بندہ اس کے دیے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چل پڑے۔ اب آپ نے دیکھا پورے مذہب کو بیان کر دیا، اس کرکس دے دیا، اور یہ کہہ کر پھر وہ کہتا ہے اینڈ سو there may be reason in saying that a man should wait، اس وجہ سے کوئی ریزن ہے کہ انسان کو انتظار کرنا چاہیے، موت کو پسند کرے مگر خودکشی نہ کرے، انتظار کرے اس وقت کا جب اس کا خدا چاہتا ہے کہ اس پر موت آئے اور اس کو بلائے، اس وقت کا انتظار کرے۔ چونکہ اس نے اس وقت کا انتظار نہیں کیا اور خود وہ کام اپنے ہاتھ میں لے لیا جو مقرر وقت پر اس کے خدا نے کرنا تھا، اس لیے یہ unlawful ہے، یہ حرام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ there may be reason in saying that a man should wait and not take his own life until God summons him۔ اس نے کہا موت خدا کی طرف سے بلاوا ہے، خدا بلاتا ہے، یہ بلاوا موت کہلاتا ہے۔ as he is now summoning me، جیسے کہ اب میرا خدا مجھے بلا رہا ہے، طلب فرما رہا ہے، سو میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اب موت کی تعبیر اس نے کی، یہ پورے مذہب کی تعبیر ہے۔ تو یہ سوکریٹس کا پورا بیان دے رہا ہے، اور سوکریٹس کو ہم بیان کوٹ کر چکے ہیں، اور یہ افلاطون کا، پلیٹو کا یہ سارا مذہب ہے، اور اس کے فلسفے کی یہ کہ اندر یہ چیز داخل ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تصور سے اختلاف ہے بھی، ہو بھی سکتا ہے، اور اس کی میں نے بات واضح کر دی کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ تھیالوجین نہیں ہے، وہ ماہر عقیدہ، متخصص مذہب نہیں ہے، وہ متخصص فلسفہ ہے، عقلی علوم کا متخصص ہے، اسپیشلسٹ ہے، لہٰذا اس سے اختلاف تصورات میں 20 50 سینکڑوں جگہ پر ہوگا، مگر بیسک نقطہ یہ ہے کہ اس کے اندر اقرار خدا کا اور اقرار مذہب کا، بلکہ مذہب کو انڈسپینسیبل، ناگزیر ماننے کا بیج اس کے پورے فلسفے کی زمین میں۔ یہاں پر وہ کہتا ہے پلیٹو، اب اس کی جو کوسمولوجی کے اوپر بھی اس کا فلسفہ، کوسمولوجی کائنات کے بارے میں، وہ کہتا ہے the world being sensible cannot be eternal۔ وہ کہتا ہے یہ پوری دنیا اس کے حادث ہونے کی بات کرتا ہے، چونکہ سینسز ان کو پرسیو کرتے ہیں، لہٰذا یہ ایٹرنل نہیں ہو سکتی، یعنی ہمارے انسانی سینسز کے وجود میں آنے سے بھی پہلے سے ہے۔ اینڈ مسٹ ہیو بین کریٹڈ بائی گاڈ، اور یقیناً یہ کائنات خدا نے پیدا کی ہے، یعنی از خود وجود میں نہیں آئی، خدا نے پیدا کی۔ یہ عقیدہ بیان کر رہا ہے پلیٹو کا کوسمولوجی پر۔ وہ پھر بیان کرتا ہے 4 ایلیمنٹس۔ یہ فلسفے کا نقطہ نظر الگ ہے، سائنس کچھ اور کہے گی، مذہب نے کچھ اور تعلیم دی ہے اپنے طریقے سے، مگر سائنس آ کے مذہب کے ساتھ بڑی مطابقت میں آ گئی، اور فلسفے میں بھی بہت ساری چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا مذہب سے لی ہوئی تھی۔ تو وہ 4 ایلیمنٹس ہیں، فائر، ایئر، واٹر، ارتھ، یعنی آگ، پانی، ہوا اور زمین، مٹی، ان کی وہ بات کر کے کہ کائنات ان چیزوں سے تشکیل دی، مگر وہ بھی نہیں مانتا کہ خود تشکیل پذیر ہو گئی، نہ، یہاں بھی وہ مذہب کا اقرار کرتا ہے، اور وجود باری تعالیٰ کا کہتا ہے گاڈ یوزڈ آل دا ایلیمنٹس ان میکنگ دا ورلڈ۔ اب یہ اس کا فلسفہ ہے کہ یہ 4 چیزیں ہیں جن سے کائنات بنی، مگر وہ کہتا ہے کہ یہ بنائی خدا نے، انسیڈنٹس کے طور پہ، چانس کے طور پہ خود وجود میں نہیں آ گئی کہ یہ عناصر مل کے تو ایک کائنات بن گئے ہوں، نہیں، کہتا ہے خدا نے بنائی۔ اور پھر کہتا ہے اٹ از ہارمونائزڈ بائی پروپورشن which causes it to have the spirit of friendship and therefore to be indissoluble except by God۔ اس لیے وہ indissoluble ہے، ڈیزالو نہیں ہوتی،
اور ان کے درمیان دوستی کا رشتہ ہے. یہ جو بعد میں فورس آف گریویٹیشن کا، کشش ثقل کا، یہ اس کی طرف تصور جاتا ہے، تو وہ بیان کر رہا ہے. پھر کہتے ہیں گاڈ میڈ فرسٹ دا سول دین دا باڈی. خدا نے، اللہ تعالیٰ نے پہلے روح کو بنایا پھر جسم کو بنایا. دا سول از کمپاؤنڈیڈ آف دا انڈیویزبل انچینجبل اینڈ ڈیویزبل چینجبل. اب یہ اس کی اپنی تقسیم ہے کہ روح جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ناقابل تقسیم اور ناقابل تبدیل، اور ایک قسم ہے قابل تقسیم اور قابل تبدیل. یہ ایک الگ یہ فلسفہ ہے، مگر پیچھے جو چیز تھی وہ یہ گاڈ میڈ فرسٹ دا سول دین دا باڈی. یہ وہ اصل چیز جو ہمارا آج کا موضوع ہے. پھر اس کے بعد تیسرے قدیم زمانے کے فلسفے کی بات لے رہا ہوں، ارسطوٹل، جس کو ہم ارسطو کہتے ہیں اردو میں. اب ارسطوٹل معروف ہے، اور مغربی دنیا کی جو جدید ارتقاء ہوا جب فلسفے کا، تو وہ ارسطوٹل کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو جوڑا اور اس کو پڑھا، اور اس کا بڑا زیادہ انفلوئنس ہوا. دور جدید کی یعنی 13ویں 14ویں صدی عیسوی میں جب مغربی فلسفے کا پھر سے احیاء ہوا، ارتقاء ہوا، تو وہ اس پر زیادہ انفلوئنس ارسطوٹل کا. ارسطوٹل انفلوئنسڈ ہے ان پہلے فلسفیوں سے. اب ارسطوٹل کہتا ہے، اور وہ بھی دیتا ہے کہ خدا پر عقیدہ رکھتا ہے اور خدا کے وجود پر، خدا کے ہونے پر دلائل دیتا ہے ارسطوٹل. اور اس کا مین آرگومنٹ ہے، وہ ہے از دا فرسٹ کاز، علت اولا، سب سے پہلی علت اس کائنات کو وجود میں آنے کی، اس کو دا فرسٹ کاز ایک اس کی دلیل ہے. آگے بتاتا ہوں. دیر مسٹ بی سم تھنگ وچ اوریجنیٹس موشن اینڈ دس سم تھنگ مسٹ اٹ سیلف بی انمووڈ اینڈ مسٹ بی ایٹرنل سبسٹینس اینڈ ایکچویلٹی. ارسطوٹل یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کائنات میں موو ہو رہی ہے، حرکت پذیر ہے. وہ کہتا ہے ہر حرکت پذیر پیچھے کی چیز، جو چیزیں پیچھے ہے وہ پھر حرکت پذیر ہے، اس کے پیچھے جو چیز ہے پھر حرکت پذیر ہے. تو ہر متحرک کے پیچھے جو ہے محرک، وہ متحرک ہے، پھر جو محرک ہے وہ پھر موونگ ہے، اس کے پیچھے پھر جو ہے وہ پھر موونگ ہے. تو وہ موو دیتا بھی ہے، موو کو اوریجنیٹ بھی کرتا ہے، خود بھی موو کرتا ہے ہر آبجیکٹ. تو وہ کہتا ہے اس طرح حرکت بغیر ختم ہوئے تسلسل کے ساتھ ہمیشہ نہیں چل سکتی. ہمیشہ ہر حرکت دینے والے کے پیچھے حرکت دینے والا، اور وہ حرکت میں ہے اس کو پیچھے کچھ اور حرکت دینے والا، وہ حرکت میں ہے اسے کچھ اور حرکت دینے والا. تو یہ جو تحرک کا سلسلہ ہے یہ ہمیشہ دوام کے ساتھ بغیر ختم ہوئے نہیں چل سکتا، اس کو کہیں نہ کہیں جا کے رکنا ہے. یہ ایٹرنل نہیں ہے. حرکت چونکہ اٹ سیلف ایک ایسی حالت ہے جو وجود میں آتی ہے، تو اس کو کہیں رکنا ہے، ختم ہونا ہے. وہ کہتا ہے یقیناً اس کے پیچھے جب اوپر جائیں گے تو کوئی ایسا وجود ہوگا جو ہر شے کو حرکت تو دیتا ہے مگر خود متحرک نہیں ہے، اس کو حرکت دینے والا کوئی نہیں. اور وہ جس کو حرکت دینے والا کوئی نہیں اور وہ ہر شے کو حرکت میں لا رہا ہے، کہتا ہے کہ وہ یقیناً ایٹرنل ہوگا، وہ ابدی ہوگا، اور وہ سبسٹینس ہوگا، اس کا وجود ہوگا، اور ایکچویلٹی ہوگی، اس کی کوئی حقیقت ہوگی. اس کو خدا کہتا ہے. یہ اس نے ثابت کیا اپنے تصور میں. اور پھر وہ کہتا ہے ارسطوٹل، لائف آلسو بلونگس ٹو گاڈ. اس کے مختلف 5 دلائل ہیں جو دیے گئے ہیں. آگے چل کر جب انشاءاللہ اگلی نشست میں جب ٹائم آئے گا تو میں ان کو بیان کروں گا. لائف آلسو بلونگس ٹو گاڈ کہتا ہے زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، خدا ہے. زندگی کا خالق اللہ ہے اور مالک اللہ ہے. فار دا ایکچویلٹی آف تھاٹ از لائف. تھاٹ کی ایکچویلٹی لائف ہے. اینڈ گاڈ از دیٹ ایکچویلٹی. خدا وہ اصل حقیقت ہے. اینڈ گاڈز سیلف ڈیپینڈنٹ ایکچویلٹی از لائف موسٹ گڈ اینڈ ایٹرنل. پر خدا کی جو حقیقت ہے، واجب الوجود ہونا اللہ کا اور حقیقت علیہ ہونا، اس سے پھر وہ کہتا ہے کہ جو زندگی کی سب سے بہترین گڈ اچھائی ہے، نیکی جس سے بحث چلی تھی، وہ ساری خدا سے وجود پذیر ہوئی ہے. نیکی اور اچھائی
اور نیکی اچھائی کا تصور، نیکی اچھائی کا وجود، نیکی اور اچھائی کا شعور، یہ سب خدا کی طرف منسوب کرتا ہے، وہاں سے آئی۔ We say therefore that God is a living being، وہ حی ہے۔ اب یہ سب اللہ کی تعریفات ہیں، تصورات میں فرق ہو سکتا ہے، سمجھنے میں، فہم میں، معرفت میں، مگر مذہب نے دی ہے۔ لیونگ بینگ، وہ حی ہے، زندہ ہے، ایٹرنل، ابدی ہے، موسٹ گڈ، سب سے اچھا ہے، اچھائی والا۔ سو دیٹ لائف اینڈ ڈیوریشن کنٹینیوس اینڈ انٹرنل بلانگ ٹو گاڈ، فار دس از گاڈ۔ اور پھر وہ یہ بھی بیان کرتا ہے، گاڈ از ناٹ ڈیفائنیبل ایز دا انمووڈ موور۔ آگے چل کے وہ کوئی اس کا اپنا ایک تصور ہے جس کے تحت اس نے 47 سے 55 47 to 55 قریب اس نے پھر موور بیان کی، انمووڈ موور، اس نے ایک اپنا تصور دیا ہے۔ یہاں تصور مذہب کے دیے ہوئے تصور خدا سے مختلف ہے، مگر جو بنیادی اس کی جو کرکس ہے وہ اس پر ہم زور دے رہے ہیں کہ اس کنسیپٹ سے وہ ہٹتا نہیں ہے۔ اس کے فہم میں، معرفت میں، تفصیل میں جاتے ہوئے فلسفہ صاف ظاہر ہے وہ بات نہیں اس طرح پہچان سکتا جو وحی نے پہچان کروائی ہے، جو آسمان سے اترنے والے علم نے پہچان کر، اور اس کا اعتراف و ادراک ان فلسفیوں کو بھی ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ دیر آر 47 اور 55، وہ پھر ان کو چھوٹے چھوٹے جو انمووڈ موورز ہیں، تو وہ ان کو کہتے ہیں وہ چھوٹے گاڈ ہیں، یعنی وہ قوتیں ہیں، وہ توانائیاں ہیں جو خود موو نہیں ہو رہے، موومنٹ دیتے ہیں، مگر ان ساروں کے اوپر پھر ایک اصل الاصول ہے، ایک اصل الاصول ہے، اس کو بڑے جی کے ساتھ گاڈ کہتا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں بھی تصور ہے، رب الارباب کا ہے، بے شمار چیزوں کو خدا مانتے ہیں، مگر سب خداؤں کے اوپر ایک سب سے بڑا خدا مانتے ہیں۔ اب ان کا تصور خدا کا کنفیوزڈ ہے، اس میں شرک کی آلودگی ہے، اس کی معرفت صحیح نہیں ہے، مگر ایک چیز واضح ہے کہ اگر وہ کئی خداؤں کو انہوں نے مانا ہوا ہے تو ان سب کے اوپر سب سے بڑے خدا کو وہ شعور ان کے اندر ہے، یہ اس کا اقرار ہے۔ یہی ارسطوٹل کے ہاں کنسپٹ ہے۔ اب مذہب کیا کرتا ہے، وہ جو چھوٹے گاڈز ہیں ان کا صفایا کر دیتا ہے کہ وہ خود بھی گاڈز کہلانے، اس لیے وہ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں نا خود ان کو چھوٹے جی سے، اور ایک گاڈ کو صرف ایک کو بڑے جی سے لکھتا ہے۔ تو اس کا اس نے بھی اقرار کر لیا کہ وہ سب سے بڑا تو ایک ہی ہے حقیقی۔ اور مذہب کیا پیوریفائی کرتا ہے کہ وہ چھوٹوں کو گاڈ بھی نہیں کہتا، وہ بھی مخلوقات ہیں۔ پھر وہ بیان کرتا ہے دیر آر اکارڈنگ ٹو ارسطوٹل، بیان کرتے ہیں 4 kinds of causes، بیان کرتا ہے کہ 4 اسباب۔ ایک اور دلیل دیتا ہے کہ کازز اور ایفیکٹ کی دلیل سے بھی خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے، which were called respectively material, formal, efficient and final۔ تو فائنل کاز کو وہ خدا کی طرف منسوب کرتا ہے کہ فائنل کاز سے مراد خدا ہے۔ پھر وہ بیان کرتا ہے ارسطوٹل، کہتا ہے thus God is the final cause of all activity۔ اب اس نے ایک طرح سے اپنی کلیئر کر دی کہ وہ 47 سے 55 47 to 55 وہ جو انمووڈ موورز ہیں جن کو چھوٹے جی سے گاڈ کا لاب دے رہا ہے، وہ کہتا ہے وہ کازز ہیں، ان میں کوئی میٹیریل کازز جیسے ہیں، کچھ فارمل کازز ہیں، کچھ ایفیشینٹ کازز ہیں، مگر فائنل کاز صرف ایک ہے، اس کو کیپٹل جی سے خدا کا نام دیتا ہے، اصل خالق کائنات، وہ فائنل کاز ہے۔ تو آرگیومنٹ آف فائنل کاز دیتا ہے۔ Thus God is the final cause of all activity۔ تو ساری حرکتیں اس کے حکم سے، کمانڈ سے، اس کے امر سے وجود میں آئی ہیں۔ Change consists in giving form to matter۔ اس طرح پھر آگے وہ پوری تفصیل سے وہ بیان کرتا چلا جاتا ہے، اور ہر چیز، ساری حرکت جو میٹر بنتے جا رہے ہیں اس سے فارم بنتی چلی جا رہی ہے، پروگریسولی آگے آگے سب کچھ خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب اس کا تصور یہ ہے کہ خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور گویا خدا کا جو عکس ہے وہ ان کے اندر آتا جا رہا ہے اور آتا چلا جائے گا جو ترقی کریں گے۔ یہ ایک اشارہ ہے فنائیت کی طرف، جس کو میں اگر واضح کروں گا تو وہ فنائیت کا تصور ہے کہ اس کا جمال ان کے اندر منعکس ہو جائے گا، اس کی صفات منعکس ہو جائیں گے، اس کے افعال منعکس ہو جائیں گے۔ یہ مظہریت کی شان بیان ہو رہی ہے، مظہریت کی۔ جب وہ کہتا ہے کہ پروگریسولی مور لائک گاڈ ہوتے چلے جائیں گے، یعنی یہ مظہر بن جائیں گے وجود حقیقی کے، اس رب کائنات کے، یہ وہ بیان کرتا ہے۔ مگر وہ کہتا ہے بٹ دا پروسیس کین ناٹ بی کمپلیٹڈ بیکاز میٹر کین ناٹ بی ہوللی ایلیمینیٹڈ۔ کامل مظہر اتم کوئی نہیں بن سکتا
اس کی ذات مکمل طور پہ نہیں جھلک سکتی کیونکہ میٹر ٹوٹلی ایلیمینیٹ نہیں ہو سکتا، مادہ تو رہے گا، تو جتنا حصہ مادے کا برقرار رہے گا ساری پیوریفیکیشن، انلائٹمنٹ، صفات، تزکیہ، تنویر، منور، روشن ہونے کے باوجود جتنا حصہ مادے کا رہ جائے گا وہ کثافت کا رہے گا اور وہی فرق قائم کرے گا خالق و مخلوق میں۔ یہ اس کی بات کی وضاحت۔ This is a religion of progress and evolution, for God's static perfection moves the world only through the love that finite beings feel for him۔ وہ کہتا ہے ساری کائنات کا ہر وجود جو حرکت میں ہے وہ خدا کی محبت کی وجہ سے حرکت میں ہے، اور اللہ کی محبت ہر وجود کو اس کے قریب لے جا رہی ہے اور اس کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہ پلیٹو وہ بیسیکلی اس کی جو ساری سوچ اور فلسفہ تھا وہ میتھمیٹیکل تھا، اور ایرسٹوٹل جب ڈسکس کرتا ہے فلسفہ تو بیولوجیکل ہے، اس لیے دونوں کے مذہب میں ایک فرق آتا ہے، اپنی اپنی اپروچ میں فرق آتا ہے، مگر نہ اس کے ہاں خدا کے وجود کا انکار ہے اور مذہب کا انکار ہے، بلکہ واضح اقرار ہے، واضح اقرار اور اعلان ہے، اور بلکہ خدا کی اطاعت کا اعلان ہے، اس مذہب کا اعلان ہے اور اس کی بندگی کا اعلان ہے، اور نہ ایرسٹوٹل کے ہاں انکار ہے، کامل اس کی وجود کا اقرار اور اس کا اعلان۔ پھر وہ ڈیوینٹی کو مانتا ہے، کنسیپٹ آف ڈیوائن اس کا ڈیوینٹی دیتا ہے۔ پھر ایرسٹوٹل کہتا ہے بلیوڈ اونلی دیٹ، یہ ایرسٹوٹل کا بیان کر رہا ہے، برٹن رسل کو چونکہ کوٹ کر رہا ہوں، ان سو فار ایز مین آر ریشنل دے پارٹیک آف دا ڈیوائن وچ از امورٹل۔ سمجھا یہ رہا ہے کہ ہر انسان کے اندر، انسان فنا ہے مگر اس کے اندر بقا کا بھی حصہ ہے، عالم آخرت کا بھی حصہ ہے، بقا کا بھی ایک حصہ ہے، ڈیوینٹی کا بھی حصہ ہے اس کی ہیومینٹی کے اندر، اور ڈیوینٹی کو فنا نہیں ہے، وہ بقا ہے۔ اٹ از اوپن ٹو مین ٹو انکریز دا ایلیمنٹ آف دا ڈیوائن ان ہز نیچر، اور وہ کہتا ہے یہ آدمی کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کہ جتنا چاہے اپنی فطرت میں، اپنی خلقت میں، اپنی طبیعت میں، اپنی شخصیت میں جتنا چاہے ڈیولپ کر کر کے ڈیوینٹی کے قریب ہوتا چلا جائے، جتنا حصہ ڈیوینٹی کا زیادہ لے لے بقا کا اپنی فنا کے جسم کے اندر، فنا کے وجود کے اندر، تو جتنی بقا کو بڑھاتا چلا جائے اتنا وہ باقی ہوتا چلا جائے گا۔ اینڈ ٹو ڈو سو از دا ہائیسٹ ورچو، اور اگر وہ بقا کی طرف منتقل ہو جائے تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے، انتہا ہے اس کے اخلاقی روحانی کمال کے۔ اب یہ ساری تعلیمات جتنی آپ دیکھیں جو فلسفے کی شکل میں ہیں، آپ غور کریں تو یہ ساری تعلیمات وہ ہیں جو مذہب نے دی ہیں۔ اور یہاں جو میں بات کر رہا تھا پیچھے جب میں نے کوٹ کیا سوکریٹس کا جب وہ خطاب اور پلیٹو نے کوٹ کیا، تو وہاں جو میں نے کہا تھا کہ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا، وہاں پلیٹو کی تھیوری میں جب وہ کوٹ کرتا ہے سارا، سوکریٹس کو کوٹ کر رہا تھا، تو وہاں وہ بیان کرتا ہے کہ اس نے ہی فرسٹ پروکلیمڈ دا پرنسپل وچ وی ایسوسیٹ ود دا سرمن آن دا ماؤنٹ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات آپ پر نازل ہوئی تو جو خطبہ تورات پر کے احکام پر مبنی 10 کمانڈمنٹس جو موسیٰ علیہ السلام پر احکام اترے اور تورات کی شکل میں اللہ کی ہدایت اتری، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو وادی سینا کے اس پہاڑ پر طور سینا پر جو خطبہ دیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیان کر رہا ہے وہ آگے چل کے وہ سوکریٹس نے وہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کے طور سینا کے خطبے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس نے تعلیمات وہاں سے اخذ کی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے خطبہ سینا سے، اور وہاں سے وہ کنسیپٹ وی ought not to retaliate evil for evil to anyone، یہ وہاں سے تصور لیا ہے کہ کسی کی بدی کا جواب بدی سے نہ دو، بدی برائی کا مقابلہ برائی سے نہ کرو، whatever evil we may have suffered from him، دوسرا جتنا بھی برائی اور زیادتی ظلم آپ سے کر لے تو اس بدی کا جواب بدی سے نہ دو۔ اب میں قرآن مجید کی طرف اس وقت نہیں آ رہا، جس سے قرآن نے کہا کہ بدی کا جواب بدی سے نہ دو، یہ قرآن مجید کا حکم ہے، اور بدی کو دفع کرو نیکی کے ساتھ، السیئہ کو الحسنہ سے دفع کرو، السیئہ کو بدی کو السیئہ سے دفع نہ کرو، ایول کو گڈ سے دور کرو، اس کا مقابلہ کرو، ایول کو ایول سے نہیں، یہ قرآن نے کہا۔ یہی بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر فرمائی، طور سینا پر، اور وہی چیز پلیٹو کہہ رہا ہے اور سوکریٹس کہہ رہا ہے، سقراط اور افلاطون وہی چیز کوٹ کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ جبل طور،
اس سے جب وہ یہ تصور لے کے آگے بیان کر رہا ہے اپنے فلسفے میں، تو اس کا مطلب ہے وہ رہنمائی مذہب سے لی، انبیاء سے لی، وہی ربانی سے لی. اس کو وہ کوٹ کر رہا ہے. اب یہاں میں ایرسٹوٹل کو آگے کوٹ کر رہا تھا. پھر وہ تصور لاتا ہے ایرسٹوٹل ہیپینس کا. یہاں پھر وہ خوشی کا تصور لاتا ہے، اچھائی کا تصور لاتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو خوشی ہے اور اچھائی ہے، دس از این ایکٹیویٹی آف دا سول. یہ روح کی ایکٹیویٹی ہے، روح کی حرکت ہے، روح کا عمل ہے. تو یہ جو قدریں سوسائٹی میں ہیں، یہ شرم کی قدر، یہ حیا کی قدر، یہ بے حیائی نہیں کرنی، جہاں سے ہم نے گفتگو کو شروع کیا تھا، یہ طبیعت گوارا نہیں کرتی، یہ اجتماعی ضمیر گوارا نہیں کرتا، یہ غیرت ہے کے خلاف ہے، یہ شرم اور حیا کے خلاف ہے، یہ سوسائٹی کی قدروں کے خلاف ہے، معاشرہ قبول نہیں کرتا. میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا تھا، یہ سب کچھ بجا، خواہ آپ اس کو عنوان اجتماعی ضمیر کا دے دیں، اجتماعی عقل کا دے دیں، انسانی فہم کا دے دیں، فطرت کا دے دیں، طبیعت کا دے دیں، معاشرے کے اجتماعی کانشنس کا دے دیں، جو چاہیں نام دے دیں، مگر یہ آیا کہاں سے؟ یہ پیچھے چلتے جائیں، صدیوں چلتے جائیں، پھر ہزاروں سال تک چلتے جائیں، جہاں عقل انسانی کا فلسفے کی شکل میں سفر شروع ہوا تھا، وہ بھی جب بات اپنی اخذ کر رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے خطبہ کوہ طور سے لے رہا ہے، وہ بھی اقرار خدا سے لے رہا ہے، وہ ہدایت ربانی سے لے رہا ہے. آگے چل کے تصور بے شک دھندلا جائے، اس کے اسباب الگ ہیں، مگر دھندلا کر بھی کہیں بھی ان فلسفیوں میں سے کسی ایک زمانے میں بھی انہوں نے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا اور مذہب کے وجود کا انکار نہیں کیا. فلسفہ محتاج ہو کے چلا ہے مذہب کا، مذہب نے گائیڈنس دی ہے. آگے تصورات میں خلط ملط ان کا ہو جائے تو اس کے ریزنز الگ ہیں، مگر مذہب کا انکار کبھی نہیں رہا. وہ جو بانیان فلسفہ ہیں، مغربی فلسفے کے بانی، وہ بھی خدا کا اقرار کرنے والے اور مذہب کا اقرار کرنے والے تھے. اور وہی تعلیمات تھیں جو مغربی سوسائٹی میں، کلچر میں، سویلائزیشن میں، اجتماعی شعور میں قدریں بن کر، نیکی اور بدی کا امتیاز بن کر، اچھائی اور برائی کا فرق بن کر، اور انسانی زندگی کے بیہیویئر کا ڈسپلن بن کر ہماری سوسائٹی میں صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے رواج پذیر ہو گئی. سوسائٹی نے قبول کر لی، انسانی ذہن نے قبول کر لی، اجتماعی ضمیر نے قبول کر لی. لیکن چونکہ انسان کو اب اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ضمیر کی بات ہے، اس کو اس سے آگے نظر نہیں آتا کہ ضمیر میں یہ چیز کب داخل ہوئی، کہاں سے داخل ہوئی، کس ذریعے سے داخل ہوئی. وہ ذریعہ مذہب تھا اور مذہب ہے. آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تو یہ موضوع انشاءاللہ تعالی آگے چلے گا. یہ ارسطوٹل جو ہے جس کی بات ہم کر رہے تھے، اس کی پھر اخلاقیات کی بھی تعلیم، اس سے انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز کریں گے. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.